ان کی عزت و تکریم کی انتہا دیکھ کر زرقا بھی زمین پر بچھی ہوئی صف میں لوگوں کے ساتھ بیٹھ گئی۔ وہ بزرگ آنکھیں بند کیے سر کو جھکائے نیچے بیٹھے تھے۔ جب کوئی سائل آ کر انہیں اپنا مسئلہ بیان کرتا تو وہ اسی انداز میں اس کی پریشانی سنتے اور پھر کچھ دیر کے بعد وہ آنکھیں کھولتے اور اس کی مشکل دور کرنے کی کوشش کرتے۔ کافی دیر کے بعد زرقا ان کی خدمت میں حاضر ہوئی اور ان کے قریب بیٹھ گئی۔ زرقا نے انہیں اپنا مسئلہ بیان کیا۔ وہ آنکھیں بند کیے زرقا کی بات سنتے رہے۔ جب زرقا نے اپنی بات مکمل کر لی تو انہوں نے آنکھیں کھولی اور نہایت دھیمے انداز میں کلام کیا۔ تمہارا مسئلہ میں نے سن لیا ہے، اس کے بارے میں آج رات میں عمل کروں گا۔ کل صبح فجر کے وقت میرے پاس آنا، اس وقت میں اکیلا ہوتا ہوں۔ انشاءاللہ تمہیں اس عورت کے متعلق ضرور علم ہو جائے گا۔ ایسے عمل پیچیدہ ہوتے ہیں، ان میں آصیبوں کا دخل ہوتا ہے، اس لیے صبح فجر کے وقت آنا۔ زرقا نے ان کی یہ بات سنی تو اس کی آنکھیں بھر آئی۔ خدا آپ کو اور عزت دے، آپ نے میرا مان رکھ لیا۔ بس آپ یہ بھی دعا کیجئے گا کہ میں اپنے خدا کے آگے اور زیب کے آگے سرخرو ہو سکوں۔ یہ کہہ کر زرقا عزت و احترام بجا لاتے ہوئے الٹے قدموں وہاں سے باہر آ گئی۔ زرقا اور اس کی ملازمہ رات بھر کے لیے اس گاؤں میں ہی ٹھہر گئی۔ جو ہی فجر کا وقت ہوا وہ دونوں حویلی کی طرف چل دیں۔ حویلی میں داخل ہونے کے بعد وہ دونوں ایک ہال نما کمرے میں داخل ہوئیں۔ دھیمی دھیمی روشنی میں اس ہال نما کمرے میں تقریباً اندھیرا ہی تھا۔ کمرے کے نصف حصے میں ایک طرف قطار میں دیے چل رہے تھے، جس کے باعث اس حصے میں دھیمی دھیمی سی روشنی تھی۔ تھوڑے ہی فاصلے پر بابا شاہ ولی سر جھکا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ زرقا اور اس کی ملازمہ ان کے قریب آ گئیں۔ انہوں نے آنکھیں کھولے بغیر بہت دھیمے انداز میں کہا، بیٹھ جاؤ۔ زرقا اور ملازمہ زمین پر ان کے قریب بیٹھ گئیں۔ بابا شاہ ولی نے زرقا کی طرف دیکھا۔ زرقا نے بے چینی سے پوچھا، کچھ علم ہوا بابا جی؟ صبر کرو بیٹی، جو کچھ میرے علم میں آیا ہے وہ میں تمہیں بیان کروں گا، باقی ہمارا مشکل کشا تو سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ دل کی گہرائیوں سے اس سے دعا کرو، وہ تمہارے دل کی ہر مراد پوری کرے گا۔ بابا جی اس ذات کے سہارے پر ہی تو یہ کٹھن زندگی گزار رہی ہوں، آپ بتائیں کہ آپ کے علم میں کیا آیا ہے؟ بابا شاہ نے تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کی اور پھر سر کو جھکاتے ہوئے کہنے لگے، میرے ساتھ پہلی بار ہوا ہے کہ مجھے اپنے عمل کو بار بار دہرانا پڑا، لیکن ہر بار ایک عجیب سی بات سامنے آئی۔ میں اپنے عمل کے طاقت سے اپنے موکل کے ذریعے جب بھی سائن تک پہنچنے کی کوشش کرتا تو میرا عمل ایک مقام پر پہنچ کر رک جاتا اور اس مقام پر میرے موکل کو کسی عورت کا کوئی وجود دکھائی نہیں دیتا۔ یوں لگتا جیسے اس مقام سے آگے کوئی بہت بڑی طاقت ہے جس پر میرا کوئی عمل اثر نہیں کر رہا۔ لیکن اس سارے معاملے میں ایک عجیب بات عیاں ہوتی ہے، میں نے اپنے عمل کو بار بار دہرایا، جس مقام پر میرا عمل رکتا ہے وہاں ایک 3 ماہ کا بچہ ہے۔ جب میں نے ہر بار اپنے عمل کے نتیجے میں اس بچے کی صورت کو ہی پایا تو میرے ذہن کا جھکاؤ اس بچے کی طرف ہو گیا۔ میں نے اس کے متعلق جاننے کے لیے اس پر عمل کیا۔ اس عمل کے نتیجے میں ایک ایسی بات کا علم ہوا ہے کہ تم خوشی سے پاگل ہو جاؤ گی۔ وہ بچہ زیب اور سائم کی اولاد ہے، تمہاری جائیداد کا وارث ہے، وہ تمہارے شوہر کا نام زندہ رکھے گا۔ یہ بات سنتے ہی زرقا کی خوشی کی انتہا نہ رہی، وہ خوشی کے مارے اپنے آپ میں نہ رہی۔ بابا جی آپ کچھ بھی کریں، اب تو اس کے پاس ہمارا وارث بھی ہے، آپ کو نہیں معلوم میں اور زیب کتنا تڑپے ہیں اس خوشی کے لیے۔ مجھے تو آپ کی بات کی بالکل سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر آپ کا علم اس عورت تک کیوں نہیں پہنچ رہا ہے۔ تم اس بات کو نہیں سمجھ سکتی، بس اتنا سمجھ لو کہ جو چیز ہمارے عمل کو مشکل لگے ہم اس سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ روحانی طاقتوں کا سنبھال کیا چیز ہے یہ تم نہیں جان سکتی، ان میں غفلت انسانی خون مانگتی ہے۔ تم اس بچے تک رسائی خود سے کبھی حاصل نہیں کر سکتی۔ میں نے اس بچے کی تمہارے گھر تک رسائی کا جو حساب نکالا ہے اس کے مطابق تمہیں ایک لمبا عرصہ انتظار کرنا پڑے گا۔ آج سے ٹھیک 20 سال بعد وہ لڑکا خود تمہاری حویلی میں چل کر آئے گا۔ اس بچے کے دائیں ہاتھ کی کلائی پر پنجے کا نشان ہے اور نام روہیل ہے۔ یاد رکھنا، اگر اس عرصے سے پہلے تم نے اس بچے کو ڈھونڈنے کی کوشش کی تو بہت خسارہ اٹھاؤ گی۔ تم سائم اور اس بچے کو فی الحال بھول جاؤ، بس انتظار کرو، وقت تمہیں تمہاری خوشیاں ضرور لوٹا دے گا۔ ان خوشیوں کے ملنے سے پہلے کی مدت بہت کٹھن ہے،
بہت آزمائشیں ہیں، لیکن وہ خدا کی ذات تجھے سب کچھ دے گی۔ بس تو اپنے گھر جا اور صبر کر، خدا کی عبادت کر اور پر امید ہو کر انتظار کر۔ بابا شاہ ولی کی باتیں سن کر زرقا کو یوں لگا جیسے اس کی بے مقصد زندگی نے کسی منزل کا تعین کر لیا ہو۔ وہ دل میں صبر کا خزانہ بھر کے وہاں سے چل دی۔ وقت کے دھارے نے 6 سال سمیٹ لیے، لیکن زرقا کے سونے گھر میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ پھر ایک روز زرقا کی تنہائیوں میں تبدیلی ایک بری خبر کے روپ میں آئی۔ زرقا کی چھوٹی بہن رخسانہ کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ زرقا نے اپنی اس چھوٹی بہن کو اس کے 2 بچوں سمیت اپنے پاس بلا لیا۔ بڑی بیٹی تھی جس کی عمر 5 سال تھی اور نام اقصیٰ تھا۔ اس سے 2 سال چھوٹا بھائی تھا، ارسلان، جسے پیار سے سب ارسل کہتے تھے۔ وہ لوگ زرقا کے گھر آئے تو جیسے زرقا کے گھر کی ساری ویرانی رونق میں بدل گئی۔ زرقا لمحہ بلمحہ مرنے سے بچ گئی۔ وقت کی یہ کربناک مسافت بچوں کے قہقہوں اور ان کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں میں کب کٹ گئی اسے محسوس بھی نہ ہوا۔ بس ایک آس اور امید کے دیپک نے اس کے دل میں اجالا کر رکھا تھا کہ ایک روز اس کا رحیل خود چل کر اس حویلی میں آئے گا۔ من میں اس آس کی خوشی تھی اور باہر بہن اور بچوں کا پیار۔ ان خوبصورت سہاروں کے ساتھ 10 سال مزید گزر گئے۔ اقصیٰ کی عمر 15 برس ہو گئی اور ارسل کی 13 برس۔ ارسل پڑھائی سے دل چراتا تھا، جبکہ اقصیٰ انتہائی لائق لڑکی تھی۔ وہ ہر دفعہ ٹاپ کرتی۔ اقصیٰ کی اس قابلیت کو دیکھتے ہوئے زرقا نے اسے میٹرک کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے لندن بھجوا دیا، جبکہ ارسلان ان کے پاس پاکستان میں ہی رہا۔ زندگی کے ان ہنگاموں نے زرقا کو یادوں کی راگ کا حصہ بننے نہیں دیا۔ اقصیٰ اور ارسلان کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کے ساتھ وہ اپنے بہت سے غم بھول گئی۔ ماضی کی تمام یادوں کو اس نے اپنی زندگی کے اثاثے کے طور پر دل میں محفوظ کر رکھا تھا۔ رحیل کا انتظار اس کی رگوں میں سرایت کر چکا تھا۔ اسے اپنے خدا پر بھروسہ تھا کہ ایک دن اس کا رحیل ضرور آئے گا۔ اقصیٰ ہر سال پاکستان ان سے ملنے آ جایا کرتی تھی۔ اس کی اپنی تعلیمی مصروفیات میں 4 سال گزر گئے۔ وہ چوتھے سال پاکستان نہیں آئی۔ اس کی تعلیم مزید اسٹرک ہو گئی۔ اس نے اپنی والدہ اور زرقا سے رابطہ کیا کہ اب وہ پاکستان اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد ہی آ سکے گی، جب وہ ایک اچھی سائیکالوجسٹ بن جائے۔ زرقا اور رخسانہ کو اقصیٰ کی اس قابلیت پر فخر تھا۔ وہ ہمیشہ اس کی کامیابی کے لیے دعا گو رہتی۔ اقصیٰ کا دل بھی اس کے ذہن کی طرح بہت وسیع تھا۔ وہ محبت کے جذبے سے سرشار تھی۔ وہ ہمیشہ ہی سے دوسروں کے دکھ درد کو شدت سے محسوس کرتی، اس لیے اس نے اپنی تعلیم کے لیے نفسیات کا انتخاب کیا تھا۔ 1 سال مزید گزر گیا۔ اب اقصیٰ کے آنے میں صرف 1 سال باقی رہ گیا تھا۔ کچھ ہی ماہ بعد جب وہ اگلا سال چڑھا تو سب گھر والوں کی بے چینی انتہا کو پہنچ گئی۔ لیکن اس سال زرقا کی حالت ایسی تھی کہ وہ اپنے آپ ہی میں نہ تھی۔ وہ دن رات سجدے میں گری رہتی۔ اسے کسی چیز کی ہوش نہیں تھی۔ یہ سال وہ سال تھا جس سے اس کی زندگی کی ایک ایک کڑی جڑی تھی، جس سے امیدیں وابستہ کر کے وہ اپنے سارے غم بھول گئی تھی۔ یہ وہ سال تھا جس میں بابا شاہ ولی کے کہنے کے مطابق رحیل نے آنا تھا۔ لوگ زرقا کی اس بات پر یقین نہیں کرتے تھے، یہاں تک کہ اس کی بہن رخسانہ اور اس کی اولاد بھی اس بات کو تسلیم نہیں کرتے تھے۔ لیکن زرقا کی ہر سانس اس امید سے بندھی تھی۔ جوں جوں مہینے گزرتے گئے، زرقا کی بے چینی بڑھتی گئی۔ انتظار میں اس کی حالت خیر ہو گئی۔ رخسانہ اس کی اس حالت پر ہمیشہ ترس ہی کھاتی اور اسے بار بار سمجھاتی، لیکن زرقا کا یقین اتنا پختہ تھا جتنے کہ اس کے جذبے۔ زندگی کے انہی دلاسوں میں کئی اور مہینے گزر گئے۔ زرقا کی حالت ایسی ہو گئی جیسے وہ برسوں کی بیمار ہو، لیکن خوشی کی ایک جھلک نے اس کے غم کی شدت کو کچھ کم کر دیا۔ اقصیٰ نے فائنل ایئر میں اعلیٰ کامیابی حاصل کی اور وہ اسی اکتوبر کے مہینے کی 16 تاریخ کو مستقل پاکستان آ رہی تھی۔ خوشی کی اس خبر پر زرقا نے اپنے آپ کو سنبھالا اور اقصیٰ کی آمد کی خوشی میں بہت پہلے سے ہی حویلی کو سجانا شروع کیا۔ کچھ ہی دنوں بعد 16 اکتوبر کو جب اقصیٰ کی فلائٹ تھی، گھر کا ہر فرد خوشی میں سرشار تھا۔ پوری حویلی میں رنگا رنگ کھانوں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ بھائی سارے کام جلدی جلدی کرو، ارسلان اقصیٰ کو لے کر پہنچنے ہی والا ہوگا۔ زرقا ملازموں پر چلا رہی تھی کہ باہر ارسلان کی گاڑی ہارن کا شور مچاتی ہوئی آئی۔ سب لوگ خوشی بھرے جذبے لیے گیٹ کی طرف لپکے۔
اقصیٰ گاڑی سے باہر نکلی تو اپنے آپ کو اتنی محبتوں میں دیکھ کر اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ وہ آگے بڑھ کر زرقا سے لپٹ گئی۔ زرقا نے اقصیٰ کو گلے لگا لیا تو اس کی ممتا سے بے چین دل کو جیسے سکون مل گیا۔ اس نے اپنی بھیگی ہوئی نگاہوں سے اقصیٰ کے چہرے کی طرف دیکھا اور اس کی پیشانی چومی۔ پھر اقصیٰ رخسانہ کی طرف پڑی۔ رخسانہ انتہائی سادہ عورت تھی، خوشی کے مارے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اقصیٰ اتنا عرصہ اپنے ملک سے باہر رہی، لیکن مغربی تہذیب اس کا کچھ نہ بگاڑ سکی۔ اس کا ہر طرز عمل اپنے ملک کے کلچر سے وابستہ تھا۔ وہ سادہ لو اور صابر لڑکی تھی۔ اپنے ملک مستقل آنے پر وہ انتہا سے زیادہ خوش تھی۔ رات گئے تک وہ لوگ باتیں کرتے رہے۔ اتنے مزیدار پاکستانی کھانوں کے لیے تو میں ترستی رہتی تھی۔ آج امی اور آنٹی نے تو کمال کا کھانا پکایا۔ بھائی کمال کا کیسے نہ ہوتا، اتنی چاہت سے جو پکایا تھا۔ رخسانہ نے اقصیٰ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا تو اقصیٰ نے مسکراتے ہوئے ان کے کندھے پر سر رکھ لیا۔ پھر کچھ سوچتے ہوئے وہ یکلخت سنجیدہ ہو گئی۔ وہ زرقا کی طرف مسلسل دیکھ رہی تھی۔ آخر اس کے دل کی بات زبان پر آ گئی۔ امی، آنٹی زرقا کیا بیمار ہو گئی تھیں؟ ان کی صحت اتنی خراب کیوں ہو گئی ہے؟ اقصیٰ کے اس سوال پر زرقا نے خاموشی سے سر جھکا لیا، لیکن رخسانہ چپ نہ رہ سکی۔ وہ ترش روئی سے بولی، ان کا دل و دماغ ابھی تک اسی وہم کا شکار ہے کہ ان کا بیٹا ایک دن ضرور آئے گا جسے انہوں نے دیکھا تک نہیں۔ رخسانہ کی اس بات پر اقصیٰ نے ترچھی نظروں سے زرقا کی طرف دیکھا اور بہت عالمانہ سے انداز میں بولی، امی یہ بات تو نفسیات بھی کہتی ہے کہ جس چیز کا یقین دل و دماغ دونوں کو ہو اور لاشعوری طور پر اس چیز کا انتظار بھی ہو تو دنیا میں کہیں نہ کہیں اس چیز کا وجود ضرور ہوتا ہے۔ آنٹی زرقا کا پختہ یقین اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کا بیٹا زندہ ہے، اور آنٹی کے سچے جذبوں کی کھینچ اسے یہاں تک ضرور لائے گی۔ یہ کہہ کر اقصیٰ زرقا سے لپٹ گئی اور اس کے آنسوؤں کو اپنے دامن میں چھپا لیا۔ اقصیٰ کی وجہ سے پورے ایک ہفتے تک گھر میں مہمانوں کی آمد کا سلسلہ جاری رہا۔ گھر میں ایک گہما گہمی سی رہی۔ اقصیٰ نے اپنا کمرہ بہت خوبصورت ڈیکوریٹ کروایا۔ حویلی کے گملوں سے بھرے خوبصورت صحن کے ایک طرف ایک چھوٹی سی سیڑھی انتہائی خوبصورت پورشن کی طرف جاتی تھی، جو ایک وسیع اور خوبصورت کمرے پر مشتمل تھا۔ اس کمرے کے تھوڑے فاصلے پر ایک گرل لگی ہوئی تھی جو خوبصورت پھولدار بیلوں سے بھری ہوئی تھی۔ وہ سارا حصہ بہت خوبصورت دکھائی دیتا تھا۔ اقصیٰ اکثر سوچتی کہ اس کمرے کی لوکیشن کتنی خوبصورت ہے، لیکن وہ ہمیشہ اس پر تالا ہی دیکھتی۔ ایک روز زرقا ملازمہ کو لے کر اس کمرے کی طرف بڑھی۔ غالباً وہ اس کمرے کی صفائی کروانا چاہتی تھی۔ اقصیٰ نے یہ دیکھا تو وہ تجسس سے زرقا کے پیچھے پیچھے چل دی۔ زرقا نے کمرے کا تالا کھولا تو اقصیٰ نے کندھے اچکائے۔ آج تو میں یہ کمرہ ضرور دیکھوں گی۔ زرقا نے کمرے کا دروازہ کھولا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ کمرہ انتہائی شاندار انداز میں ڈیکوریٹ کیا گیا تھا۔ اس کی ہر چیز انتہائی قیمتی اور نایاب تھی۔ کسی بھی چیز پر گرد کا ایک ذرہ تک نہ تھا۔ اقصیٰ نے حیرت سے پوچھا، آنٹی یہ کمرہ؟ ابھی اقصیٰ کا سوال ادھورا تھا کہ زرقا کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ یہ کمرہ میں نے روہیل کے لیے ڈیکوریٹ کیا ہے۔ ہر ہفتے میں اس کی صفائی کروا دیتی ہوں۔ زرقا کی یہ بات سن کر اقصیٰ خاموشی ہو گئی، جیسے اس کے پاس وہ الفاظ ہی نہ ہوں جس سے وہ زرقا کو دلاسا دے سکے۔ وہ خاموشی سے وہاں سے چلی گئی۔ اگلے روز زرقا فجر کی اذان کی آواز پر نیند سے بیدار ہوئی۔ اس نے وضو کیا اور نماز ادا کی۔ نماز ادا کرنے کے بعد وہ لان میں چلی گئی۔ زرقا کے دل کو نہ جانے کیا ہوا کہ وہ لان کی گھاس پر چپ چاپ بیٹھ گئی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ وہیں بیٹھی رہے۔ کچھ دیر تک وہ ایسے ہی بیٹھی رہی۔ صبح کی ٹھنڈی ٹھنڈی روشنی آہستہ آہستہ پھیلنے لگی۔ زرقا اپنی کسی سوچ میں گم تھی کہ اچانک لان میں لگے ایک درخت کی شاخیں اس طرح جھولنے لگیں جیسے کوئی تیز طوفان آ گیا ہو۔ اس آواز سے زرقا چونک سی گئی، کیونکہ ہوا کا نام و نشان تک نہ تھا۔ موسم میں انتہائی ٹھنڈک تھی، لیکن ہوا نہیں چل رہی تھی۔ ہر طرف دھند چھائی ہوئی تھی۔ زرقا نے تصور کیا کہ درختوں کی شاخوں کے بیچ شاید کوئی جانور ہے جو بے چینی میں ساری شاخوں کو ہلا رہا ہے۔ زرقا یہ سوچ ہی رہی تھی کہ اس درخت میں سے پروں کے پھڑ پھڑانے کی آواز ابھری۔ زرقا کی نظر اس درخت پر ہی ٹھہر گئی۔ زرقا ایک خاردار پودے کے قریب کھڑی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں ایک انتہائی خوبصورت شاہین اڑا اور زرقا کے قریب اس خاردار پودے پر آ کر بیٹھ گیا۔
وہ شاہین اس قدر خوبصورت تھا کہ زرقا اس کی خوبصورتی میں گم ہو گئی۔ وہ اپنی گردن اچکائے زرقا کی طرف اس طرح دیکھ رہا تھا جیسے اسے زرقا نہیں پالا ہو، لیکن اتنی خوبصورتی کے باوجود اس کے انداز میں ایک وحشت تھی، جیسے وہ جب چاہے کسی کی آنکھیں نکال لے گا۔ زرقا کو اس پر پیار بھی آ رہا تھا اور ایک انجانا سا ڈر بھی محسوس ہو رہا تھا۔ زرقا نے حوصلہ کر کے اس کی طرف ہاتھ بڑھا دیا۔ اس سے پہلے کہ زرقا اسے چھوتی، وہ اپنی جگہ سے اڑا اور انتہائی شاہانہ انداز میں پرواز کرتا ہوا آسمان کی وسعتوں میں کھو گیا۔ زرقا اپنی جگہ پر کھڑی اسے دیکھتی رہ گئی۔ صبح کے اس طرح کے آغاز کے بعد نہ جانے کیوں زرقا کی طبیعت میں ایک بے چینی سی آ گئی۔ اس شاہین کا تصور اس کی نگاہوں میں ٹھہر سا گیا۔ اتنا معمولی سا واقعہ اس کے لیے خاص اہمیت کیسے اختیار کر گیا، یہ وہ خود بھی جان نہیں پا رہی تھی۔ سارا دن آسمان پر گھنے بادل چھائے رہے، لیکن جب دن کا روپ رات کی سیاہی میں بدل گیا تو یہ گھنے بادل ایک خوفناک طوفان کے روپ میں برسنے لگے۔ اسی اثنا میں بجلی چلی گئی۔ بجلی کے جاتے ہی پوری حویلی میں سوئی گیس کے دھیمے دھیمے بلب روشن ہو گئے۔ وہ دھیمی روشنی تھوڑے فاصلے تک ہی پہنچ رہی تھی۔ تقریباً آدھی حویلی اندھیرے میں ہی ڈوبی ہوئی تھی۔ آسمانی بجلی خوفناک لشکارے کے ساتھ ایک بار پوری حویلی کو روشن کر دیتی اور پھر ایک دہشت ناک کڑک کے ساتھ ہر طرف خوف و ہراس پھیلا دیتی۔ اقصیٰ دروازے کی چوکٹ پر کھڑی اس خوفناک موسم کو انجوائے کر رہی تھی، جبکہ زرقا انتہائی گھبراہٹ میں ٹی وی لاؤنج کے صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اقصیٰ، یہاں آ کر بیٹھ جاؤ، بہت خراب موسم ہے۔ زرقا نے اقصیٰ کو بلا لیا۔ ہاں آنٹی، ابھی آتی ہوں، بس تھوڑی دیر اور۔ رخسانہ بھی وہیں بیٹھی ہوئی تھی۔ سوئی گیس کے بلب کی روشنی آدھے ٹی وی لاؤنج تک پھیلی ہوئی تھی۔ ٹی وی کے لاؤنج کے نصف حصے پر رکھے گئے صوفے پر قدرے اندھیرا تھا۔ کچھ دیر کے بعد ٹی وی لاؤنج کے دروازے سے قدموں کی آواز ابھری، جیسے کوئی دروازے سے اندر داخل ہوا ہو۔ پھر ان قدموں کی آہٹ ٹی وی لاؤنج کے نصف حصے میں آ کر رک گئی، جہاں قدرے اندھیرا تھا۔ زرقا نے سوچا کہ اقصیٰ کمرے میں آئی ہے۔ وہ ہنس کر بولی، بہت موڈی ہے یہ لڑکی، اب اندھیرے میں بیٹھ گئی۔ ابھی یہ فقرے زرقا کی زبان سے نکلے ہی تھے کہ لائٹ آ گئی۔ لائٹ کے آتے ہی زرقا اور رخسانہ چونک کر رہ گئی۔ ان کے سامنے زبردست قد و قامت کا ایک وجیح نوجوان کھڑا تھا۔ گورے رنگ کے ساتھ ساتھ وہ انتہائی پرکشش نین و نقش کا مالک تھا۔ رخسانہ گرجدار آواز میں بولی، کون ہو تم؟ رخسانہ کی اس ایک آواز پر حویلی کے گن مینوں نے چاروں طرف سے اس نوجوان کو گھیر لیا، لیکن وہ لڑکا اس طرح خود اعتمادی سے کھڑا تھا جیسے وہ اپنے ہی گھر میں کھڑا ہو۔ لیکن زرقا کی کیفیت عجیب تھی۔ اس لڑکے کو کمرے میں اس طرح پا کر پہلے تو زرقا چونک گئی، لیکن جب اس نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو اس کی نگاہیں اس لڑکے کے چہرے پر ٹھہر سی گئی۔ اس کے نین نقش زیب کے نین نقش سے بہت مشابہ تھے۔ اسلحے سے لیس کئی گن مین اسے جھنجھوڑ رہے تھے، لیکن وہ ایک پتھر کی طرح اپنی جگہ جامد تھا۔ ان آدمیوں کے بھرپور جھٹکوں سے بھی وہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوا، گویا کہ اس ایک انسان میں کئی انسانوں کی طاقت تھی۔ وہ جسامت کے اعتبار سے ایک مکمل باڈی بلڈر تھا۔ یہ عجیب سا شور سن کر اقصیٰ بھی وہاں آ گئی۔ کوٹھی کے گارڈ پاگلوں کی طرح چلا رہے تھے، لیکن وہ لڑکا بالکل خاموش تھا۔ آخر ایک آدمی کو شدید غصہ آ گیا۔ اس نے اپنی رائفل اٹھائی اور اس کا دستہ اس لڑکے کے پیٹ میں دے مارا۔ اس لڑکے نے تکلیف سے جھٹکا لیا تو اقصیٰ غصے سے آگے بڑھی۔ بغیر سچ جانے کسی پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے، آپ لوگ پیچھے ہٹیں، میں پوچھتی ہوں۔ بی بی جی، آپ اس کے نزدیک نہ آئیں، یہ بہت خطرناک لگ رہا ہے، ایک گارڈ نے آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ میں نے کہا نا، چپ چاپ پیچھے ہٹ جاؤ۔ اقصیٰ کی بات سن کر وہ 3-4 قدم پیچھے سرک گئے۔ اقصیٰ اس لڑکے کی طرف بڑھی تو وہ اس کے کپڑے دیکھ کر تعجب میں آ گئی۔ اس کی پینٹ شرٹ اس طرح خشک تھی جیسے بارش نے اسے چھوا تک نہ ہو۔ اتنی شدید بارش میں تمہارے کپڑے بالکل خشک ہیں، تم اس حویلی تک پہنچے کیسے؟ وہ لڑکا کچھ دیر خاموش رہا، لیکن پھر اس نے اپنی زبان کی گرہ کھول دی۔ میں یہاں کیسے پہنچا، اس سے آپ کو کیا غرض؟ مجھے ہر حال میں یہاں آنا تھا، کوئی چھوڑ گیا ہے مجھے یہاں۔ اس نے کہا تھا کہ یہ میرا اصل گھر ہے۔ کون چھوڑ گیا ہے تمہیں؟ اقصیٰ نے تعجب سے پوچھا۔ میری ماں۔ زرقا نے یہ گفتگو سنی تو وہ پاگلوں کی طرح اس لڑکے کی طرف بڑھی۔ کیا نام ہے تمہاری ماں کا؟ بتاؤ بیٹا۔ سائم، اس لڑکے نے دھیمے سے انداز میں کہا۔ یہ سن کر زرقا تڑپ اٹھی۔ اس کی رگوں میں خوشی کی لہر نے اس کی نگاہیں بھگو دیں۔ برسوں سے جس کے انتظار میں وہ سسک رہی تھی، اسے سامنے پا کر خوشی سے اس کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے۔
उसने आगे बढ़कर दोनों हाथों से उस लड़के का चेहरा थाम लिया। तुम रोहेल हो ना? ये कहकर जरका ने उसका दायां हाथ थाम लिया और उसकी शर्ट का कफ पीछे किया तो ये देखकर जरका की खुशी इंतहा को पहुंच गई कि उसके दाएं हाथ की कलाई पर पंजे का निशान वाज़ेह था। खुशी के मारे जरका की जबान ही लड़खड़ा गई। ये मेरा बेटा रोहेल है, जिसके आने की उम्मीद ने मुझे आज तक जिंदा रखा। देखो, मेरे रब ने मुझे मेरे सब्र का कैसा फल दिया। उसने आगे बढ़कर रोहेल की पेशानी पर बोसा दिया तो उसे यूं महसूस हुआ जैसे दुनिया भर की खुशियां खुदा ने उसकी झोली में डाल दी हैं। रुखसाना और अक्सा भी भरपूर खुशी का इजहार कर रही थीं। अरसल किसी काम के सिलसिले में कहीं गया हुआ था। रोहेल का चेहरा और उसकी नमदार आंखें इस बात की अक्कास थीं कि वो इंतहाई हसास तबीयत का लड़का है, लेकिन ममता से भरपूर जज्बों के जवाब में उसके चेहरे पर ऐसा कोई तासुर ना उभरा जिससे जरका के दिल को कोई ठारस मिल सके। वो सबकी तरफ अनजान निगाहों से देख रहा था, जैसे इतनी मोहब्बतें उसे जिंदगी में पहली बार मिली हों। ये सब कुछ देखकर वो जामिद सा हो गया था। जरका ने अपनी भीगी हुई सुर्ख निगाहों से रोहेल की तरफ देखा। मैं तेरी मां हूं बेटा। अपनी जबान से एक बार मुझे मां भी नहीं कहेगा? तू वारिस है इस घर का। तुझे क्या पता तेरे लिए तेरी ये मां कितनी तड़पी है। रोहेल से बात करते कमजोरी से जरका का सर चकराने लगा। रोहेल ने जब जरका की यह हालत देखी तो उसने अपने मजबूत बाजुओं से जरका को सहारा देते हुए सोफे पर बिठा दिया। उस वक्त रोहेल को एक धचका सा लगा। मोहब्बत की इस शिद्दत ने उसे झंझोड़ के रख दिया। वो सोच के किस हिसार में था ये कोई नहीं जानता था, लेकिन वो जरका के जज्बों की गहराई तक पहुंच चुका था। वो ये महसूस कर रहा था कि जरका की ममता उसके लिए कितनी बेचैन है। वो सोफे पर जरका के करीब बैठ गया और उसका हाथ अपने हाथ में लेकर कहने लगा, अब तो मैं आ गया हूं ना, अब क्यों परेशान होती हैं मां? रोहेल ने बस इतना ही कहा तो जरका की आंखों में खुशी की एक चमक सी आ गई। अक्सा और रुखसाना भी उन दोनों के करीब आकर बैठ गई। अक्सा रोहेल की हर बात पर गौर कर रही थी। वो इस चक्कर में कि रोहेल की किसी बात से वो उसकी शख्सियत का अंदाजा कर सके, लेकिन रोहेल ने अपनी कम गोई में जैसे बहुत कुछ छुपा लिया था। अक्सा लोगों को स्टडी करने में माहिर थी, लेकिन रोहेल को वो किसी भी जाविये से समझ नहीं पा रही थी। जरका ने रोहेल को उसका कमरा दिखाया। रात के वक्त खाने के लिए रोहेल ने मना कर दिया। अगले रोज पूरी हवेली में गहमा गहमी का आलम था। हर तरफ चहल पहल मची हुई थी। जरका ने अपनी निगरानी में रोहेल के लिए रंगारंग खाने बनवाए। फिर उससे अगले रोज उसने रोहेल की आमद की खुशी में एक बहुत बड़ी पार्टी का एहतमाम किया, जिसमें उसने रोहेल को बड़े बड़े लोगों से मुतारिफ करवाया। पार्टी की रौनकें अपने उरूज पर थीं। सब लोग गपशप में मसरूफ थे। रोहेल बहुत देर तक जरका के हमरा लोगों से मिलता रहा, लेकिन उसकी मुस्कुराहट में एक उकताहट थी। वो शदीद ज़हनी तनाव महसूस कर रहा था। इस पार्टी में अरसल भी मौजूद था। वो अक्सा से किसी मौजू पर बात कर रहा था। रोहेल किसी बहाने से लोगों की भीड़ में से निकल गया और उसी हॉल में एक तरफ पड़ी हुई अलग थलग कुर्सी पर बैठ गया। अरसल से बात करते करते अक्सा का ध्यान रोहेल पर पड़ा तो उसने अपनी बात अधूरी छोड़ते हुए अरसल से कहा, अरसल, आओ रोहेल के पास चलते हैं। वो इस माहौल में अजनबियत महसूस कर रहा है। अभी ये सब कुछ इसके लिए बिल्कुल नया है। हम इसे कंपनी देंगे तो वो खुद को एडजस्ट कर लेगा। अक्सा की इस बात पर अरसल ने उकताई हुई शक्ल बनाई। ही इज सो बोरिंग। मैं तो नहीं दे सकता इसे कंपनी। हाँ, लगता है कि तुम्हें कोई नया मौजू मिल गया है। तुम ही करो इसे स्टडी। अरसल, लोगों के लिए तुम्हारा रवैया बहुत गलत है। दूसरों के दर्द को बांटना सीखो। अपने लिए तो हर एक जीता है। अपनी जिंदगी का कोई एक हिस्सा दूसरों के लिए भी वक्फ होना चाहिए। अक्सा ने बहुत धीमे से अंदाज में उसे समझाया। प्लीज गेट रिड ऑफ मी। ये कहकर अरसल हंसता हुआ वहां से चला गया। अक्सा रोहेल की तरफ पड़ी। उसने एक कुर्सी उठाई और रोहेल की कुर्सी के करीब रख ली। अक्सा कुर्सी पर बैठ भी गई, लेकिन रोहेल अपनी किसी सोच में इतना गुम था कि उसे अंदाजा तक ना हुआ कि कोई उसके करीब बैठा भी है। रोहेल, क्या सोच रहे हो? अक्सा ने रोहेल को बुलाया तो रोहेल ने अपने ख्याल से चौंकते हुए कहा, आप कब आई? अभी आई हूं। आप इस तरह अकेले क्यों बैठे हैं? अरसल और मैं यहीं थे। आप हमारे साथ बैठ जाते। मैं किसी को भी सही तौर पर कंपनी नहीं दे सकता। मेरे साथ बैठकर आप लोग इंतहाई बोरियत महसूस करते। आपने तो बिल्कुल गैरों जैसी बात कह दी।
ہم لوگ آپس میں رشتہ دار ہیں، اور خونی رشتے تو ان جذبوں کے سہارے ہوتے ہیں جو کسی بناوٹ کے محتاج نہیں ہوتے۔ ضرورت تو صرف اس امر کی ہے کہ آپ خود کو یہ سمجھا لیں کہ ہم سب آپ کے اپنے ہیں۔ اقصیٰ کی ان باتوں میں روہیل کھوس آ گیا۔ پھر اس نے مسکراتے ہوئے اقصیٰ کی طرف دیکھا۔ آپ بہت پیاری باتیں کرتی ہیں۔ شکر ہے آپ مسکرائے تو، ورنہ سب لوگ تو یہی سمجھ رہے تھے کہ شاید آپ کو مسکرانا آتا ہی نہیں۔ اقصیٰ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ روہیل کے چہرے پر ایک بار پھر انتہائی سنجیدگی چھا گئی۔ وقت کے ساتھ ساتھ آپ میری باتوں پر حیران ہوں گی۔ تقریباً ہر انسان اپنے بارے میں کچھ نہ کچھ جانتا ہے، لیکن میں واحد انسان ہوں جو خود کو کبھی نہیں جان سکا۔ روہیل کی اس بات کو اقصیٰ کے ذہن نے بہت گہرائی سے لیا۔ وہ کچھ دیر کے لیے خاموش سی ہو گئی اور نگاہیں جھکا کر سوچنے لگی۔ اس کی اس تھوڑی دیر کی سوچ میں ہی روہیل وہاں سے چلا گیا۔ اس پارٹی کا اہتمام ایک بہت بڑے ہوٹل میں کیا گیا تھا۔ رات کے 9 بج چکے تھے اور ابھی دور تک پارٹی کے اختتام کا کوئی پروگرام نظر نہیں آ رہا تھا۔ روہیل ہوٹل سے باہر نکلا۔ اس نے اپنی کار اسٹارٹ کی اور وہاں سے چل دیا۔ اپنی کوٹھی پہنچا تو ملازم نے گیٹ کھول دیا۔ روہیل نے کار اندر داخل کی اور اسے لاک کر کے کوٹھی کے اندر داخل ہو گیا۔ سیڑھیاں چڑھتا ہوا اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ ادھر پارٹی اپنے عروج پر تھی۔ روہیل کے اس طرح اچانک چلے جانے پر سب لوگ سوال کر رہے تھے۔ زرقا نے ارسل اور اقصیٰ سے پوچھا، روہیل کہاں گیا ہے؟ آنٹی آپ ایسا کریں کہ گھر فون کر کے معلوم کریں، ہو سکتا ہے وہ گھر ہی گیا ہو، اقصیٰ نے کہا۔ زرقا نے گھر فون کیا تو ملازم نے اسے بتایا کہ ابھی 5 منٹ پہلے روہیل صاحب گھر تشریف لائے ہیں۔ ملازم کی یہ بات سن کر زرقا ارسل سے مخاطب ہوئی، ارسل جاؤ روہیل کو سمجھا کر لے آؤ، وہ گھر میں خود کو بہت تنہا محسوس کر رہا ہوگا۔ اچھا، ارسل نے ایک ٹھنڈی آہ بھری۔ میں بھی تمہارے ساتھ چلتی ہوں، اقصیٰ ارسل کی طرف بڑھی اور وہ دونوں وہاں سے چل دیے۔ وہ دونوں گھر پہنچے تو ارسل نے گاڑی گیٹ کے قریب ہی کھڑی کر دی۔ وہ دونوں گاڑی سے باہر آئے تو ارسل نے گاڑی لاک کر دی۔ اقصیٰ نے گیٹ کی طرف بڑھتے ہوئے اوپر کی طرف دیکھا تو اس کے قدم اپنی جگہ پر منجمد ہو گئے۔ وہ اوپر کی طرف دیکھتی ہی رہ گئی۔ اس کی نگاہوں کے سامنے ایک انتہائی خوبصورت شاہین نہایت شاہانہ انداز سے اپنے بھاری بھرکم پروں کے تیز بلیڈوں سے ہوا کو چیرتا ہوا روہیل کے کمرے کی کھڑکی کی طرف بڑھا جو کھلی ہوئی تھی۔ اقصیٰ بے ساختہ اچھلی۔ وہ دیکھو ارسل، کیا ہے؟ ارسل نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا۔ اوہ، وہ تو اندر چلا گیا۔ اقصیٰ نے اپنے ہاتھ کو جھٹکتے ہوئے افسوسناک شکل بنائی۔ ارسل، ابھی ایک انتہائی خوبصورت شاہین روہیل کے کمرے کی کھڑکی میں داخل ہوا ہے۔ اگر وہ واقعی شاہین ہے تو دیکھنا میں اسے کیسے قابو کرتا ہوں۔ ارسل اور اقصیٰ اس چیلنج میں تیزی سے کوٹھی میں داخل ہوئے اور برقی صورت سے روہیل کے کمرے کی طرف بڑھے۔ ان دونوں کے قدموں کی جنبش تیز تھی، اس لیے وہ دروازہ کھٹکھٹائے بغیر روہیل کے کمرے میں داخل ہو گئے۔ لیکن اندر داخل ہوتے ہی وہ ٹھٹک کر رہ گئے۔ پورے کمرے میں سناٹا چھایا ہوا تھا، وہاں کوئی نہیں تھا اور کمرے کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی۔ شاہین کا بھی نام و نشان تک نہ تھا۔ اقصیٰ اور ارسل سیڑھیاں اتر کر نچلے پورشن میں آ گئے اور ملازمین سے روہیل کے بارے میں پوچھا۔ ہر ایک نے یہی کہا کہ روہیل صاحب ہماری آنکھوں کے سامنے اپنے کمرے میں داخل ہوئے ہیں، لیکن جب انہوں نے گیٹ کیپر سے پوچھا تو اس نے معذرت کی اور گڑ گڑاتے ہوئے کہا، جناب میری تھوڑی دیر کے لیے آنکھ لگ گئی تھی، ہو سکتا ہے روہیل صاحب کہیں باہر گئے ہوں، لیکن اس کی گاڑی تو یہاں کھڑی ہے۔ ارسل نے غصے سے کہا، کیا پتا جناب وہ پیدل گئے ہوں۔ اچھا، اپنی آنکھیں کھول کر رکھا کرو۔ ارسل نے سرد مہری سے چوکیدار کو ڈانٹا اور پھر اقصیٰ کی طرف متوجہ ہوا۔ بھائی وہ کوئی بچہ تو نہیں ہے، چہل قدمی کو دل چاہ رہا ہوگا، چلا گیا ہوگا، جب دل چاہے گا واپس آ جائے گا۔ چلو واپس چلتے ہیں، میں نے میوزیکل پروگرام ارینج کیا ہے، اب تک تو اسٹارٹ بھی ہو چکا ہوگا۔ ارسل نے اپنی گھڑی دیکھتے ہوئے کہا، ایک تو مجھے اس لڑکے کی سمجھ نہیں آتی، ہم نے اس کے لیے پارٹی ارینج کی ہے اور وہ موصوف نہ جانے کہاں غائب ہیں۔ اقصیٰ نے غصے سے ارد گرد دیکھا، پھر وہ دونوں وہاں سے چل دیے۔ جب وہ دونوں ہوٹل پہنچے تو پوری پارٹی میں میوزک کا ایک شور برپا تھا۔ وہ دونوں اندر داخل ہوئے تو زرقا بے چینی سے ان کی راہ دیکھ رہی تھی۔ ان دونوں پر زرقا کی نظر پڑی تو وہ تیزی سے ان کی طرف بڑھی۔ روہیل آ گیا ہے؟ اقصیٰ نے انہیں ساری بات بتا کے تسلی دی۔
आप तो जानती हैं कि वो कितना तन्हाई पसंद है, किसी पुरसुकून जगह पर बैठा होगा। आप वहम ना करें, इन लोगों से फारिग हो लें तो फिर घर चलते हैं। आंटी, रोहेल की एक बात से मुझे अंदाजा हुआ है कि वो किसी जहनी उलझाव का शिकार है। मुझे जब भी मौका मिला मैं उससे तफसील से बात करूंगी। अक्सा ने इंतहाई मुलायम लहजे में कहा, बेटी, तुमने इस मौजू पर बड़ी बड़ी किताबें पढ़ी हैं। मेरे बेटे का कोई नफ्सियाती इलाज करो कि वो जिंदगी को आम लोगों की तरह जीने लगे। जरका ने बहुत उम्मीद से अक्सा की तरफ देखा। जी आंटी, मैं पूरी कोशिश करूंगी, आप बेफिक्र रहें। अक्सा ने जरका को दिलासा दिया। कोई 1 घंटे के बाद पार्टी से फारिग होकर वो लोग घर आ गए। उन्हें पूरी उम्मीद थी कि रोहेल घर आ गया होगा, लेकिन जब वो घर पहुंचे तो ये देखकर जरका सख्त परेशान हो गई कि रोहेल घर मौजूद नहीं था। इस सूरत हाल से बाकी घर वाले भी सख्त परेशान हुए, क्योंकि रोहेल का रवैया ऐसा था जैसे वो इस शहर से बिल्कुल नावाकिफ है। आंटी, आप परेशान ना हो, मैं उसे ढूंढ कर लाता हूं। अरसल ने जरका को हौसला दिया और अपनी गाड़ी निकालकर उसे ढूंढने निकल पड़ा। अरसल ने पूरा शहर छान मारा, लेकिन रोहेल का कहीं कोई पता न चला। पूरे 2 घंटे बाद अरसल परेशानी के आलम में घर लौटा तो उसे अकेला देखकर जरका की जान मुट्ठी में आ गई। कहाँ गया मेरा रोहेल? उसकी चुप तो हर वक्त मेरा सीना चीरती थी। पता नहीं कहाँ चला गया मेरा लाल। अपनी बूढ़ी माँ का ख्याल नहीं है उसे। जरका अपना सर पकड़ के रोने लगी। अक्सा और रुखसाना उसके करीब बैठ गईं। आंटी, आप खुदा पर भरोसा रखें, इंशाल्लाह वो जरूर आ जाएगा। अक्सा ने जरका को तसल्ली दी। अरसल, जरा एसपी साहब का नंबर मिलाओ। जरका ने अपने आंसू साफ किए। अरसल ने नंबर मिला के मोबाइल जरका को पकड़ा दिया। जरका ने एसपी से सरसरी सी बात की तो एसपी ने पूरे शहर की नाकाबंदी करवा दी और जरका को समझाया कि जो ही रोहेल का कोई पता चलेगा उसे फौरन इत्तला दे दी जाएगी। फिलहाल वो किसी किस्म की कोई फिक्र ना करे। पूरी कोठी में इंतहाई परेशानी का आलम था। घर का हर फर्द परेशान था। जरका के आंसू तो एक पल भी नहीं रुक रहे थे, लेकिन पुलिस को फोन करने के बाद उसके दिल को एक धारस सी मिली थी। लेकिन ये धारस भी टूटने लगी जब थाने से कई घंटों बाद भी कोई अच्छी इत्तला ना मिली। इसी तशनगी की कैफियत में फजर की अजान हो गई। जरका परेशानी से बिल्कुल निढाल हो गई थी। वो ढीले से अंदाज में अपनी जगह से उठी और नमाज के लिए वजू किया। वजू करने के बाद वो 2-3 कदम चली ही थी कि एकदम से वो लरस के रह गई। एक खौफनाक कपकपाहट के साथ उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसे यूं महसूस हुआ जैसे बड़े बड़े बालों वाला कोई बड़ा सा जानवर उससे लगकर गुजरा है। लेकिन खौफ के ये चंद सेकंड की झलक जरका को एक वाहिमा सी लगी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो बेख्तियार रोहेल के कमरे की तरफ बढ़ी। उसे बार बार ये गुमान हो रहा था कि बालों वाली उस चीज का रुख रोहेल के कमरे की तरफ था। रोहेल के कमरे तक जाती हुई सीढ़ियों पर चढ़ते हुए उसका दिल धड़क रहा था, जैसे वो किसी का ताक़ुब कर रही हो। उसी कैफियत में वो रोहेल के कमरे तक पहुंची। उसने सहमे सहमे अंदाज से दरवाजे को झटका दिया तो दरवाजा खटाक से खुल गया। वो दबे दबे कदमों से कमरे में दाखिल हुई तो वो यकलख्त सुन्न होकर रह गई। रोहेल अपने बेड पर उल्टा लेटा हुआ था। उसने अपने दोनों हाथों से अपने सर के पिछले हिस्से को मजबूती से गिरफ्त में लिया हुआ था, जैसे वो शदीद सरदर्द का शिकार हो। जरका थोड़ी देर के लिए ऐसी बदहवास हुई कि खुशी या गम का उसे कोई एहसास ना हुआ। वो चौंक कर बोली, रोहेल, तुम यहां? रोहेल फुर्ती से उठ बैठा, गोया कि वो जाग रहा था। वो कोई जवाब दिए बगैर बिस्तर से उतरा और खामोशी से खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर इंतहाई घबराहट थी। इत्तेफाक से घर के सब लोग जरका के पीछे उस कमरे में आ गए। जब उन्होंने ये मंजर देखा तो वो हैरत से चौंक उठे। यार, मैंने तो तुम्हारे लिए शहर का चप्पा चप्पा छान मारा, तुम यहां कैसे? अरसल की आवाज में गुस्सा भी था और हैरत भी। सब लोगों की सवालिया निगाहें देखकर रोहेल मजीद नर्वस हो गया। उसके चेहरे पर निदामत के साथ साथ ऐसे तासुरात भी आया थे कि जैसे उसके पास किसी सवाल का जवाब नहीं है। वो काफी देर अपने सर को इधर उधर जुम्बिश देता रहा, फिर अपनी कनपटी पर अपनी उंगलियों को गर्दिश देते हुए धीमे से अंदाज में बोला, मेरा खुद पर बस नहीं है। मुझे नींद में चलने की आदत है। मैं यहां से कब गया और कब किसी के लॉन में जाकर सो गया, मुझे कुछ इल्म नहीं। अलबत्ता जब मेरी आंख खुली तो बहुत टाइम हो चुका था। मैं फौरन घर की तरफ लौटा और घर की दीवार फलांग कर अपने कमरे तक पहुंच गया ताकि आप लोगों को इस बात का इल्म ना हो।
روہیل کی یہ بات سن کر اقصا اس کی طرف بڑھی۔ روہیل، جانتے ہو سب تمہاری وجہ سے کتنے پریشان ہوئے ہیں؟ اندازہ کرو کہ سب تم سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ اگر تم آنٹی کی آنکھوں کی سرخی کا مطلب جان لو، ان کے جذبوں کی گہرائی جان لو، تو تمہیں معلوم ہو کہ خونی رشتے کیا ہوتے ہیں۔ اقصا کی بات سنتے سنتے روہیل کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ اس نے جذبات کی شدت میں اپنی بھویں سکیڑی تو اس کی آنکھوں سے آنسو چھلک کر اس کا چہرہ بھگو گئے۔ وہ بار بار اپنے ہونٹوں کو اس طرح بھیجتا جیسے وہ کچھ کہنا چاہتا ہے لیکن کہہ نہیں پاتا۔ لیکن جب اس نے زرقا کی طرف دیکھا تو سچے جذبوں کی ان گہرائیوں کے آگے وہ چپ نہ رہ سکا۔ وہ ڈھیلے ڈھیلے قدموں سے زرقا کی طرف بڑھا۔ اس نے زرقا کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ ماں، میں اتنے پیار کے قابل نہیں ہوں۔ کسی سے اتنا پیار نہیں کرنا چاہیے کہ اسے کھونے پر انسان جی نہ سکے۔ میں مکمل نہیں ہوں۔ میری ذات کا کوئی حصہ کہیں کھو چکا ہے۔ آپ میرے لیے پریشان نہ ہوا کریں۔ میں جیسا بھی ہوں آپ کا بیٹا ہوں۔ اگر آپ کو اپنے بیٹے کی خوشی کا ذرا سا بھی خیال ہے تو خوش رہا کریں۔ زرقا نے روہیل کی یہ باتیں سنی تو اس نے آگے بڑھ کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ خدا میرے بیٹے کو لمبی عمر دے۔ روہیل زرقا کی اس دعا پر پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بستر پر بیٹھ گیا۔ اقصا نے مسکراتے ہوئے کہا، چلو اب سب اپنا موڈ فریش کر لو۔ میں سب کے لیے گرما گرم چائے بنا کر لاتی ہوں۔ آنٹی آپ نماز پڑھ لیں، میں اتنے میں چائے بنا کر لاتی ہوں۔ فجر کا وقت تھا، تقریباً اندھیرا ہی تھا۔ صبح کی روشنی ابھی نمودار نہیں ہوئی تھی۔ سب لوگ روہیل کے کمرے میں جمع تھے۔ پورے گھر میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ اقصا سیڑھیوں سے اتر کر کچن کی طرف بڑھی۔ کچن میں داخل ہو کر اقصا نے کیتلی میں چائے رکھی اور چائے تیار ہونے پر اس نے بہت شوق سے وہ چائے چینک میں ڈالی اور ایک ٹرے میں کپ برج رکھ کر اس نے چینک اٹھائی۔ ٹرے میں رکھنے سے پہلے اس نے کلر چیک کرنے کے لیے چینک کا ڈھکن اٹھا دیا۔ چینک کے ڈھکن کا اٹھانا تھا کہ اقصا کی اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی سانس نیچے رہ گئی۔ چائے کے بجائے چینک خون سے لبالب بھری تھی۔ خوف سے اقصا کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس کے ہاتھ سے چینک چھوٹ گئی اور فرش سے ٹکرا کر چکنا چور ہو گئی۔ اقصا نے گھبراہٹ سے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا لیا۔ چند ہی ساتوں میں اس نے اپنے چہرے سے ہاتھ اٹھائے تو پورے فرش پر چائے گری ہوئی تھی۔ اقصا نے حیرت میں ڈوبی ہوئی آنکھوں سے فرش کی طرف دیکھا۔ اس نے کچھ دیر سوچا اور پھر خود کلامی کے انداز میں اپنے ذہن کو جھٹکا۔ ہو سکتا ہے یہ سب میری نظر کا دھوکہ ہو۔ شاید ذہنی تناؤ میں مجھے ایسا وہم ہوا ہے۔ چینک میں چائے ہی تھی۔ اس نے خود کو سمجھایا اور نئی چائے بنانے لگی۔ 2-3 روز کے بعد زرقا اپنے کمرے میں فجر کی نماز ادا کر رہی تھی۔ اس نے نماز ادا کی تو دعا کے بعد اس کا دل چاہا کہ وہ روہیل کو ایک نظر دیکھ لے۔ اس نے جائے نماز کو تہہ لگائی اور روہیل کے کمرے کی طرف بڑھی۔ سیڑھیاں چڑھنے کے بعد وہ روہیل کے کمرے میں داخل ہوئی۔ روہیل اسی مضطرب سی کیفیت میں الٹا لیٹا ہوا تھا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے سر کے پچھلے حصے کو جکڑا ہوا تھا۔ زرقا اس کے قریب آئی اور شفقت بھرے انداز میں اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی۔ روہیل نے ممتا کی اس مروت کو محسوس کیا تو وہ سیدھا لیٹ گیا اور اپنے چہرے کی بے چینی کو مسکراہٹ میں چھپائے زرقا کی طرف دیکھنے لگا۔ میرے بیٹے تو اتنا بے چین کیوں رہتا ہے؟ رات بھر کیا سوتا نہیں ہے؟ اوروں کی طرح خوش کیوں نہیں رہتا؟ کیونکہ میں اوروں میں سے نہیں ہوں، روہیل نے پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ کیا مطلب بیٹے؟ زرقا نے تعجب سے پوچھا۔ کوئی مطلب نہیں ماں، ویسے ہی کہہ دیا۔ آپ کی غربت میں میں خود کو کتنا پرسکون محسوس کرتا ہوں، اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتی۔ جب سے میں آپ لوگوں میں آیا ہوں، میرے اندر انجانی سی خوشیوں نے جنم لیا ہے جو پہلے میں نے کبھی محسوس نہیں کی۔ بیٹا، گھر میں کس کس سے تمہاری انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے؟ زرقا نے روہیل کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ اقصا اپنی باتوں سے ہی انسان کی دل کی وہ تمام کھڑکیاں کھول دیتی ہے جن سے چھنتی ہوئی زندہ دلی کی روشنی پورے دل کو منور کر دیتی ہے۔ لیکن میں اندھیروں کا عادی اس روشنی کا کیا کروں گا؟ بعض اوقات دل چاہتا ہے کہ اس کی باتیں سنتا رہوں اور اپنے اندر کے انسان کو پہچانوں، لیکن پھر بعض اوقات اقصا سے چھپنے کو دل بھی چاہتا ہے۔ روہیل، یہ چھپنے والی بات تم نے کیا کی؟ زرقا نے ہنستے ہوئے کہا۔ ہاں، ویسے ہی مذاق میں کہتی، روہیل نے بات ٹالی۔ زرقا نے روہیل کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ تم نے کبھی اپنی ماں کے بارے میں نہیں بتایا؟ زرقا کے اس سوال پر روہیل کے چہرے کا تاثر یکسر بدل گیا۔ اس کے چہرے پر انتہائی سنجیدگی چھا گئی، جیسے زرقا کے اس سوال نے اس کے اندر کوئی بھونچال سا مچا دیا ہو۔
उसने अपने अंदर के शऊर को अपनी खामोशी में छुपा लिया। चुपचाप अपने बेड की पुश से सहारा लेकर बैठ गया। क्या हुआ बेटा, इस तरह से खामोश क्यों हो गए हो? जरका ने रुहेल के करीब सरकते हुए कहा। काफी देर खामोशी के बाद रुहेल ने जरका की आंखों में झांका। अगर आप मुझसे वाकई प्यार करती हैं तो आज के बाद 2 सवाल मुझसे ना पूछना। एक मेरी माँ के बारे में, दूसरा ये कि अगर रात के किसी पहर में आपको कमरे में ना मिलूं तो ना पूछना कि मैं कहाँ गया था। बाज़ औक़ात मुझे रात को घुटन महसूस होती है, चहलकदमी के लिए बाहर चला जाता हूं, इस तरह मुझे सुकून मिलता है। आप परेशान ना हुआ करें। बस खुदा तुम्हें हर जगह अपनी अमान में रखे। फिर भी इतना जरूर कहूंगी कि तुम खुद को बदलने की कोशिश करो। अच्छा, मैं अब चलती हूं, तुम आराम करो। जरका ने शफकत भरे अंदाज में रुहेल के सर पर हाथ फेरा और वहां से चल दी। रुहेल खोए खोए से अंदाज में जरका को जाते हुए देखता रहा। 2-3 घंटों के बाद नाश्ते का वक्त हो गया। मुलाजमीन ने तमाम नाश्ता तैयार करके मेज पर पहुंचा दिया। कुछ देर के बाद सब लोग भी मेज के गिर्द बैठ गए। अरसल और अक्सा हमेशा इकट्ठे ही बैठते थे। रुखसाना आगे बढ़कर नाश्ता सर्व कर रही थी। अरसल और अक्सा बहुत रग़बत से नाश्ता कर रहे थे, खूब मजे ले रहे थे। लेकिन रुहेल एक प्लेट में एक स्लाइस लिए बैठा था और उसे थोड़ा सा मक्खन लगाए आहिस्ता आहिस्ता बेदिली से खा रहा था। अरसल पहले शरारत से तिरछी आंख से रुहेल की तरफ देखता रहा, फिर बेसाख्ता उसकी हंसी छूट गई। रुहेल साहब, लगता है आप अभी तक बड़े नहीं हुए, या फिर अपनी पहली अम्मी याद आ रही हैं कि वो बचपन में आपको खाना कैसे खिलाती थीं? अरसल की इस बात पर सब खिलखिलाकर हंस पड़े, लेकिन रुहेल के तासुरात देखकर सब हैरान रह गए। उसका चेहरा गुस्से से तप रहा था। वो सर झुकाए खामोशी से बैठा हुआ था, लेकिन उसके चेहरे से साफ आया था कि वो शदीद गुस्सा जब्त कर रहा है। उसके हाथों की जुम्बिश में बेचैनी थी। आखिर उसने एक चीनी की प्लेट ली और उसे अपने दाएं हाथ की गिरफ्त में ले लिया और शदीद बेचैनी में अपने हाथ को मला तो अरसल की आंखें हैरत से उबल पड़ी। रुहेल के हाथ के हल्के से झटके से ही चीनी की वो प्लेट चकनाचूर होकर एक पाउडर की शक्ल इख्तियार कर गई और रुहेल ने बहुत खफीफ से अंदाज में हाथ को झाड़ लिया। अरसल अपनी जगह से उछला। वाह यार, तुम में तो बड़ी ताकत है। चलो, एक छोटे से मजाक से तुम्हारी ताकत का अंदाजा तो हुआ। भाई, नहीं करते आइंदा तुमसे कोई मजाक। अक्सा ने रुहेल के संजीदा चेहरे की तरफ देखा और फिर हंसते हुए जरका से मुखातिब हुई। आंटी, मैंने एक जबरदस्त प्रोग्राम बनाया है। कल हम ढेर सारा खाने का सामान तैयार करके कहीं पिकनिक पर जाएंगे। अक्सा की बात सुनते ही अरसल खुशी से चिल्लाया, जियो अक्सा, तुमने तो मेरे दिल की बात कह दी। भला तुम्हारी बात आंटी कैसे टाल सकती हैं? अरसल की इस बात पर फिर जरका मुस्कुराती। भला मुझे क्या एतराज होगा, तुम लोग तैयारी करो, हम सब जाएंगे। बहुत मजा आएगा आंटी, मैं सारे खाने अपने हाथ से बनाऊंगी। क्यों जी, हमें किस बात की सजा मिल रही है जो हम तुम्हारे हाथ का खाना खाएंगे? अरसल ने फौरन अक्सा की बात काटी। उनकी इन बातों पर रुहेल के लबों पर भी मुस्कुराहट बिखर गई। अक्सा ने हैरत के अंदाज में रुहेल की तरफ देखा और फिर खिलखिलाकर हंस पड़ी। शुक्र है तुम हमारे साथ हंसे तो, बस तुम लोग यूं ही हंसते खेलते रहो। जरका ने उन सबको दुआ दी। अगले दिन दोपहर 3 बजे के करीब सब पिकनिक पर जाने की तैयारी करने लगे। अक्सा किचन में रंगारंग खाने तैयार कर रही थी। हालांकि पिकनिक का एक आम सा प्रोग्राम था, लेकिन पूरी कोठी में एक शोर सा बरपा था। इस शोर में से ज्यादा आवाज अरसल की थी, जो पहले अपना सामान पूरा करने के दर पर था। रुहेल खुद में तब्दीली लाने की कोशिश कर रहा था। वो हमेशा की तरह अपने कमरे में बंद होने के बजाय उस रोज सबके बीच बैठा था। जरका हैंगरों में 3 जोड़े लटकाए रुहेल की तरफ पड़ी। ये लो बेटा, मैंने तुम्हारे लिए नए जोड़े बनवाए हैं। इनमें से जो तुम्हें ज्यादा पसंद हो वो आज पहन लो। ये तो तीनों ही बहुत खूबसूरत हैं, रुहेल ने मुस्कुराते हुए कहा। आज तो मेरा बेटा फ्रेश लग रहा है। कोशिश करूंगा आप लोगों की तरह खुश रहने की। रुहेल ने जरका का हाथ अपने हाथ में ले लिया। अच्छा चलो, तुम नहा धोकर कपड़े बदल लो। 4 या 4:30 बजे तक हमें यहां से निकलना है। जब मैं तुम्हें मुस्कुराता हुआ देखती हूं तो मुझे लगता है कि खुदा ने बहुत सी खुशियां मेरी झोली में डाल दी हैं। जरका ने निहायत पुरखुलूस लहजे में कहा और रुखसाना के कमरे की तरफ चल दी। रुहेल ने वो 3 जोड़े देखे तो उससे कोई फैसला न हुआ कि वो कौन सा सूट पहने। रुहेल ने कुछ सोचते हुए इर्द गिर्द देखा। उसकी नजरें अक्सा को ढूंढ रही थीं। उसने सारे कमरों में देखा,
लेकिन अक्सा कहीं मौजूद नहीं थी। फिर उसके जहन में किचन का ख्याल आया तो वो किचन की तरफ बढ़ा। वो किचन में दाखिल हुआ तो अक्सा एप्रन बांधे घबराई हुई हालत में इस तरह खाना पका रही थी जैसे वो शदीद अजियत में हो। मिर्च मसालों की खुशबू से उसे छींकें आ रही थी। किचन के दरवाजे पर खड़े होकर रोहेल ने उसे बुला लिया, अक्सा। लेकिन अक्सा जैसे किसी मुसीबत में गिरफ्तार थी, उसे कुछ सुनाई नहीं दिया। रोहेल ने एक बार फिर उसे बुलाया। अक्सा ने उसकी आवाज़ सुनी तो उसने पलटकर पीछे देखा। रोहेल, तुम यहाँ कैसे? वो अक्सा, तुमसे कुछ पूछना था, रोहेल ने धीमे धीमे अंदाज में कहा। क्या पूछना है? अक्सा ने सवालिया नजरों से रोहेल की तरफ देखा। मेरे साथ आओ तो बताता हूं। अच्छा ठहरो, हाथ तो धो लूं। अक्सा ने अपने मिर्चों से भरे हाथों की तरफ देखते हुए कहा। थोड़ी देर की तो बात है, ऐसे ही आ जाओ, रोहेल ने तेजी से कहा। अच्छा भाई, ये कहकर अक्सा रोहेल के साथ चल पड़ी। रोहेल ने टीवी लाउंज के सोफे पर अपने सूट रखे हुए थे। उसने सूटों के करीब खड़े होकर कहा, अक्सा ये बताओ कि मैं इनमें से कौन सा जोड़ा पहनूं? बस इतनी सी बात थी, अक्सा ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर उसने मिर्चों से भरे हाथ से एक सूट की तरफ इशारा किया। ये पहन लो, ये बहुत अच्छा है। ठीक है, रोहेल ने अक्सा की तरफ देखते हुए कहा। अक्सा ने कुछ सोचते हुए गहरी नजरों से रोहेल की तरफ देखा। रोहेल, आज तुम बिल्कुल बदले हुए हो। आज तुम्हारे चेहरे पर बेगानगी नहीं है। ऐसे ही खुद को फ्रेश रखा करो। तुम इस घर के सरबराह हो। घर के सब लोग तुमसे जितना प्यार करते हैं, तुमसे भी वैसी ही तवक्को रखते हैं। वो लोग खुशकिस्मत होते हैं जिन्हें लोग इतना चाहते हैं। फिर तुम क्यों इतने संजीदा हो जाते हो? अक्सा, तुम लोगों को जानने में कितनी ही माहिर सही, लेकिन मुझे जानना तुम्हारे लिए सिर्फ मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन है। यह तुम्हारा वहम है रोहेल। किसी इंसान को जानने के लिए सदियां दरकार नहीं होती। इंसान खुद पर लाख होल चढ़ा ले, लेकिन उसकी बहुत सी चीज़ों में उसकी शख्सियत का अक्स झांकता है। इंसान के जज्बात के रंग उसकी आंखों में चमकते हैं, और जनाब चेहरे भी खुली किताब होते हैं। अक्सा ने इंतहाई मुलायमत से कहा। अक्सा, ये चीज़ें तो ज़िंदगी की खूबसूरती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी ज़िंदगी का कोई बदसूरत पहलू इस सारी खूबसूरती को निगल लेता है। मुझे हर वक्त ये गुमान रहता है कि मैं नामुकम्मल इंसान हूँ। अक्सा, यकीन जानो, जब से मैं तुम लोगों के बीच में आया हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी को जीने लगा हूँ, वरना इससे पहले मैं एक जानवर की तरह कैद रहा हूँ। रोहेल अपने अंदर के जिस तूफान को अपनी खामोशी में छुपा के रखता था, आज जज्बात में कुछ तल्ख हकीकतें उसकी जबान से फिसल रही थीं। किसकी कैद में? अक्सा ने ताज्जुब से पूछा। अपनी माँ की कैद में, उसके कड़वे प्यार की कैद में, रोहेल ने खोए खोए से अंदाज में कहा। लेकिन थोड़ी ही देर में रोहेल ने मुस्कुराकर बात बदल दी। 4:30 बजे के करीब वो सब लोग तैयार हो गए और 4:45 बजे वहां से चल पड़े। पिकनिक के लिए वो लोग जिस जगह पहुंचे, वहां एक खूबसूरत झील थी जिसके अतराफ में इंतहाई खूबसूरत फूलों से भरे पौधों के अंबार थे, और साथ ही एक वसी हिस्से में इसी तरह के पौधों से आरास्ता था। इस खूबसूरत और वसी हिस्से को कई किस्म की सजावटों से भी आरास्ता किया गया था। उन लोगों ने अपना सामान उस वसी हिस्से में रखा और वहीं एक बड़ी चादर भी बिछा ली और उस चादर पर अपना सारा सामान रख लिया। रुखसाना और जरका उस चादर पर बैठ गई। अरसल, अक्सा और रोहेल तीनों उस खूबसूरत जगह पर चहल कदमी करने लगे। चहल कदमी करते करते वो दूर तक निकल गए। अक्सा और अरसल के साथ रोहेल भी कुदरत के खूबसूरत नज़ारों को नज़रगीर कर रहा था। अक्सा की पूरी कोशिश थी कि रोहेल की तवज्जो इस तरह की चीज़ों की तरफ ज़्यादा मरकूज हो। वो लोग फिरते फिरते उस खूबसूरत वसी रकबे के आखिरी हिस्से तक पहुंच गए।